الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلی حضرت امام اہل سنت دریائے رحمت مجدد دین و ملت شیخ الاسلام والمسلمین امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ نشان گیا۔ اگر آپ لوگوں کے منہ میں زبان نہیں ہے تو مت بولیے، اور زبان ہے تو زور سے سبحان اللہ بولیے۔ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ آپ لوگ اتنا مس کال مارتے ہیں، میں مس کال کا قطعی قائل نہیں۔ ایک فیصلہ کر کے بتائیے، اس مجمع میں کوئی ایسا آدمی ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ بولیے، سب کے پاس ماں باپ ہے؟ آواز نکالیے نا، زور سے بولیے۔ تو جس کے پاس ماں ہے وہ اپنی ماں کی مغفرت کے تصور سے، اور جن کے پاس باپ ہے وہ اپنے باپ کی مغفرت کے تصور سے دونوں ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر زور سے بولیے سبحان اللہ، اور زور سے بولیے۔ مولا، جتنے تیرے بندوں نے اس وقت رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھا کر تیری پاکی بیان کی ہے، سبوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما دینا۔ زور سے بولیے آمین۔ ہاتھ سلامت ہو تو ہواؤں میں لہرا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زور سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا علی، یا علی، یا علی، توڑ دے دشمن کی نلی۔ حضرات، مختصر سا وقت میرے پاؤں میں زنجیر بنا بیٹھا ہے، اس لیے زیادہ میں آپ کو جھنجھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے جس بیداری سے نعرہ تکبیر سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائیں بلند کی ہیں، اسی انداز میں جاری رکھیے۔ میں بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا، گھبرانا نہیں ہے آپ کو۔ بولنے کا کے لیے تو آج بھی میں موڈ میں تھا، لیکن کہوں کیا، بہت ساری مجبوریاں ہیں، پاؤں میں زنجیر بنی رہتی ہیں، اس لیے تھوڑا سا سہن قریب کیجیے۔ مدرسہ خواجہ غریب نواز کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی عظمت مصطفیٰ کانفرنس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔
اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے سے حروف میں جشن دستار حفظ قرآن بھی لکھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم نے حضرت سے مولانا ذکی اللہ صاحب حضرت علامہ مولانا ذکی اللہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ، جب سے میں آیا ہوں تنہا اس آدمی سے ملاقات ہوئی ہے۔ بقیہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں تشریف لے گئے تھے، کوئی ایئرپورٹ گئے تھے، کوئی اسٹیشن گئے تھے، کوئی کہیں گئے تھے، اور اب تک ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے۔ کرم نوازی ہے، انہوں نے کہا بس اب آپ آرام کرو۔ علامہ صاحب سے میں نے عرض کیا حضور کتنے بچوں کی دستار ہے؟ تو حضرت نے فرمایا 5۔ کتنے؟ سبحان اللہ سبحان ذرا اللہ۔ 5 زور سے بولیے انگلی بھائی، سلامت ہو تو ہواؤں میں لہرا کے زور سے بولیے۔ زور سے بولیے، زور سے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مصنف منظوم سوال ہیں اعلیٰ حضرت ہماری جماعت کا وزیر فنکار نقیب، اس کے بارے میں میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، میں جتنی دیر میں ایک جملہ بولوں گا اتنی دیر میں یہ کئی اشعار کہہ جاتے ہیں۔ اللہ نے قادر الکلامی عطا فرمائی ہے، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ میں نے ان سے ایک عریضہ پیش کیا کہ یہ دستار کیا ہے؟ کہا دستار یہ ہے کہ چند ہاتھ کپڑوں کو بزرگوں کے ہاتھ سے قرآن کے حفظ کرنے والے بچوں کے سر پر لپیٹنے کا نام دستار ہے۔ ہم نے کہا بس اسی کے لیے اتنا ہنگامہ، اتنا خرچہ، اتنا جلسہ، اتنے لوگوں کو بلانے کی ضرورت کیا ہے؟ لاکھوں لاکھ روپے صرف کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے میں حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ نے تیور بدلتے ہوئے کہا نادان اب تک فلسفہ دستار نہیں سمجھا، دست کو الگ کر دو، تار کو الگ کر دو، فلسفہ سمجھ میں آئے گا کہ 10 وہ صحابی رسول انہیں سرکار نے ان کی حیات میں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی ہے، اسی 10 صحابی کی نسبت سے یہ پوری قوم کو جنتی ہونے کا پیغام دیتے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، زور سے آپ ہی لگائیے، جواب دیجیے۔ تھوڑا سا آپ لوگ بھی سبحان اللہ الحمدللہ بولیے۔ لگ رہا سسرال میں بیٹھے ہیں، ایسے مت بیٹھے۔ وہ بھی نیتا جی کے سامنے جو ہماری سیتامڑھی کی شان ہے، بریہار کی شان ہے، اور حرج یہ ہے کہ یہ کہیں خاموش نہیں رہتے، ہر جگہ ہنگامہ برپا کرتے ہیں۔ جناب گوہر صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں فضل میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ان سے بولیے نا آمین۔ اچھا میں پہلے یہ سمجھتا کہ آپ کا نام لینے سے 100 کا نوٹ آتا ہے، تو 5 بار نام لیتا تھا کہ 500 کا نوٹ آتا۔ چلیے 100 ہی کا نوٹ آ رہا ہے، پھر صبر کر لوں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تھوڑا سا سحر قریب کیجیے، ذرا زور سے سبحان اللہ بولیے۔ دیکھیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں تو آپ کو بلوانا تڑپانا میرا تو مزاج ہے کہ میں جس جلسے میں جاتا ہوں چاہے بڑی سے بڑی کانفرنس ہو، 50 لاکھ کا مجمع کیوں نہیں ہو، پورا مجمع ذوالقادری کی مٹھی میں رہتا، مگر اس وقت کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ کا ضرورت تھوڑا سا ذہن قریب ہے۔ کتنے؟ دستار۔ حضرت نے دستار کا لفظ سمجھا دیا، مگر کتنے بچے مدرسہ خواجہ غریب نواز نے دیا ہے؟ زور سے بولیے گا، زور سے۔ اگر سب لوگوں کے پاس 5 انگلی سلامت ہے تو اپنے داہنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اٹھا دو تاکہ کل میدان محشر میں تیرے ہاتھ کی انگلیوں کے ریشے اگر گواہی دے دیں تو میرا یقین بولتا ہے کہ تیری عبادت ایک طرف، تیرا یہی ہاتھ اٹھانا تیری مغفرت کا بہانہ بن جائے گا۔ فرما دی۔ میں نے کہا حضرت علامہ مولانا آپ کے مدرسہ خواجہ غریب نواز کے اساتذہ نے قاری صاحب نے 5 ہی
قرآن کیوں پیدا کیا، 4 کیوں نہیں کیا، 6 کیوں نہیں بنایا؟ ابھی میں نے خاموشی توڑی بھی نہ تھی کہ حضرت محبوب گوہر صاحب کھڑے ہو گئے، کہا لفظ 5 کے سننے کے بعد پنجتن پاک کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ ارے خواجہ غریب نواز کے، خواجہ غریب نواز جس گلستان کے پھول ہیں انہی پنجتن پاک کی یاد تازہ کرنے کے لیے مدرسہ غریب نواز نے 5 حافظ قرآن عطا کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن دستار حفاظ کرام مدرسہ خواجہ غریب نواز۔ لیکن ایک سوال ہے، حضرت آپ کیا بچے نے کتنے دن میں یہ 30 پارے قرآن کو یاد کیا؟ آپ کہیں گے لڑکا اگر ذہین ہو تو 2 سال 2.5 سال، ورنہ 3 سال میں تو ایک بچہ 30 پارے قرآن کو یاد کر ہی لیتا ہے۔ میں نے کہا 3 سال میں ایک بچہ 30 پارے کو اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے، لیکن کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ بھارت کی کوکھ میں کوئی ایسا بھی شہزادہ پیدا ہوا ہے جس نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنا دیا ہے؟ ذرا زور سے بول، ارے بولیے بولیے اگر بولیے۔ ہاتھ سلامت ہو تو ہواؤں میں لہرا کے زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان میں نے اللہ، اپنے سبحان علماء اللہ۔ کے کلموں کی دھول کو چہرے کا لازا ملا تو فرمایا چل بریلی، امام عشق و محبت کی تربت پر چل۔ ایک اعلیٰ حضرت جو مفتی نقی علی خان کا شہزادہ ہے، اس نے 30 دن میں 30 پارے قرآن کو سنا دیا ہے، وہ ذات امام احمد رضا کی ہے۔ مجمع سے نعرہ لگائیے بھائی، زور سے، زور سے، ہاتھ اٹھا کر۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے۔ رک جائیے، کیا نام ہے آپ کا؟ بولیے جلدی۔ محمد زاہد رضا صاحب، کیوں یہ نعرہ لگاتے پھرتے ہیں آپ؟ قلیا قلیا تاج شریعہ تاج۔ اس نعرے نے تو نہ جانے کتنے کے پیٹ میں مروڑ پیدا کر دیا، کتنے کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کتنے کی سانس بند ہو گئی، کتنے لوگ اب تک ہاسپٹل میں حکور کر رہے ہیں۔ 1.5 اینٹ کی خانقاہ بنا کے لوگ مالا جپ رہے ہیں، مگر 10 آدمی انہیں پوچھنے نہیں آتا آپ یہ نعرہ لگاتے کیوں ہو؟ بند کرو حضور تاج شریعہ کو انتقال کو زمانہ ہوا۔ جیسی میں نے کہا تو حضرت علامہ مولانا محمد رضا صاحب قبلہ نے فرمایا ذوالقادری قادری کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا بتائیے کیا تھے تاج الشریعہ؟ کہا جب اعلیٰ حضرت آئے تو ان کے فتویٰ کا چرچا ہوا، اور جب سرکار مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم آئے تو ان کے تقویٰ کا چرچا ہوا۔ امام احمد رضا کا فتویٰ، مفتی اعظم کا تقویٰ، دونوں کو اکٹھا کر دو تو اسی شہزادہ کو تاج الشریعہ
ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی تو پیدا ہوتے ہیں لیکن ہٹلر پیدا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو. ارے انہوں نے ایک آدھ دو آدمی کو رہنا بھی تھا. کتنے لوگ مدرسہ توڑنے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے تو میرے ساتھ. پورے مجمع میں دو آدمی نکلا. دو ہی ہے. کتنے؟ زور سے بولیے. کتنے؟ دو. اور دونوں ایک ہی جگہ. یہی جوڑی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. اشارہ سمجھیے گا. اچھا. یہی جوڑی نقصان پہنچا رہی ہے. اگر گجراتی لوبی ختم ہو جائے تو بھارت میں مخدوم بہاری کا اور مخدوم سمنا اور غریب نواز کا روحانی فیضان کی بارش ایسی برسے کہ ہر کفر کے ایوان میں اسلام کا چراغ جلتا نظر آئے. اگر آپ لوگ مٹانا چاہتے ہو تو بولو کتنے لوگ اس مدرسے کو گرانا چاہتے ہیں؟ حضرت تھوڑا منگوائیے. پوری فوج جا کے اسے ختم کر دے. کسی بلڈوزر کی ضرورت کیا ہے؟ ہماری قوم ہی اسے برباد کرے گی. بولو چاہتے ہو آپ کے ختم ہو جائے تو کتنے لوگ چاہتے ہو کہ یہ مدرسہ بنے؟ ہاتھ اٹھائیے. ذرا زور سے یا رسول اللہ بولتے ہوئے اٹھائیے. مولا تیرے جتنے بندوں نے ہاتھ ہواؤں میں لہرا کر مدرسہ بنانے کا عہد کیا ہے مولا سب کی عمر میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمانا. آمین آمین آمین. اس مجمع میں کوئی ایسا اپنی ماں کا سپوت شہزادہ جو مدرسہ خواجہ غریب نواز کے لیے مجھے 51,000 روپے